فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، میرا نبی اعلان کر دے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، بہترین خرچ کرنا ماں باپ کے اوپر ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی ذات کو سامنے نہ کیا، اپنے بندوں کو پروردگار عالم نے قرآن کے اداروں کو سامنے نہ کیا، الہ العالمین نے مساجد کی تشریح کو سامنے نہ کیا، مساجد کی تعمیر کو سامنے نہ کیا۔ فرمایا تیرے گھر کے اندر جو تیرے ماں باپ ہیں، تیرے مال کے سب سے زیادہ وہ حقدار ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کر۔ مالک کائنات نے منہ توڑ جواب دے دیا ان لوگوں کے بارے میں، اس نسل کے بارے میں، ان جوانوں کے بارے میں، ان بچوں کے بارے میں۔ پروردگار عالم نے ان کے منہ پر تماچے مارے جو یہ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کروں میں، کیا کروں، میرے 4-4 5-5 بچے ہیں، میری 40,000 روپیہ تنخواہ ہے، آدھی تنخواہ تو ماں باپ کے علاج معالجے کے اوپر لگ جاتی ہے، ان کے دوا دارو پہ لگ جاتی ہے، سارے بہن بھائی چھوڑ کے چلے گئے، ماں باپ میرے پاس ہیں، مولوی صاحب بس کیا کروں میں تو مر نہیں سکتا، پتہ نہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے کب حکم آئے گا، کب میں ان کی ذمہ داری سے فارغ ہوں گا۔ فرمایا خبردار خبردار، مکان بنا، دکان بنا، کاروبار کرنے، بلڈنگ بنا لے، پیسہ لے کے ویزا لے کے باہر چلا جا، اور میرا بندہ اپنی ذات پر استعمال کرے گا، قیامت کے دن میں تیرے سے ٹکے ٹکے کا حساب لوں گا۔ اگر تو اپنے ماں باپ پہ خرچ کر دے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم قیامت کے دن میں تیرے مال کا حساب نہیں لوں گا۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین خرچ کرنا اپنے ماں باپ کے اوپر ہے۔ معاشرے کے اندر تک نظری سے یار کو نہیں دیکھا جاتا میرے عزیزو، اپنے یار کو نہیں دیکھا جاتا، اپنے پیار کو نہیں دیکھا جاتا، تک نظری سے جب بیوی گھر میں آ جائے، بچے اچھلنے کودنے لگ جائیں، 2-4 بچے پروردگار عالم دے دے تو میرے عزیزو ماں باپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خبردار، یہ آنکھ قبر میں سلامتی رہے گی، میدان محشر میں اندھا اٹھا کے اٹھایا جائے گا۔ اگر تم نے ماں باپ کی طرف گھور کے دیکھا، جس نے غصے سے غضب سے ماں باپ کو دیکھا، یقین جانو قیامت کے دن جنت کی نعمتوں دروازے کی زیارت سے محروم کر دیا جائے گا۔ بیت اللہ کو دیکھنے سے میرے عزیزو، اللہ اکبر، روزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے سے حج کا ثواب کوئی نہیں، بیت اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب کوئی نہیں، لیکن ماں باپ کے چہرے کو اللہ جل شانہ نے اتنی شان والا بنا دیا، جتنی مرتبہ ان کے چہرے کی زیارت کرے گا، پروردگار عالم ہر مرتبہ زیارت کرنے پہ حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کا شانزادہ یا آمنہ کے لال کا شانزادہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ساری دنیا کے ماں باپ آمنہ کے لال کی جتی کے اوپر وار دو، رب کعبہ کی قسم رحمت عالم کا شانزادہ ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں میرے چہرے کو دیکھے گا ایمان لائے گا صحابی بن جائے گا، ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا ایمان کے حالت میں جنت الفردوس کا مالک بن جائے گا۔ یہ ایسی ان کا دیدار، ان کی زیارت، ان کا ساتھ، ان کا وجود اتنی بڑی نعمت ہے، پوچھو ان لوگوں سے جو اس سعادت سے، اس پیار سے محروم ہو گئے۔ دنیا کے اندر یار کی یاری تو ملے گی، ماں باپ کا پیار نہیں ملتا، بیوی کا ساتھ تو ملے گا، اولاد کی وفاداری تو ملے گی، فرما برداری ملے گی۔ اگر ماں باپ کو کندھے پر اٹھا کے قبرستان چھوڑے، قیامت آ جائے گی، دنیا کا اس کو جمال ملے گا، ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کو موقع نہیں ملے گا۔ آج لوگوں ماں باپ کی قبر پر جا کر قرآن کی تلاوت کرنے والوں، اللہ اکبر، جب زندہ ہوتے ہیں ان کی زیارت کیوں نہیں کرتے، ان کی خدمت کیوں نہیں کرتے، ان کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے؟ فرمایا جو ماں باپ کی مرضی کے مطابق چلے گا، اللہ اکبر، حلال حرام سے بچتا ہوا، خدا کی نافرمانی، نبی کی نافرمانی سے بچتا ہوا ماں باپ کی تابعداری کرے گا، قیامت کے دن اشارے یہ کرے گا، پروردگار عالم اس کے اشاروں پہ فیصلے فرمائے گا۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے بہترین خرچ کرنا اپنے ماں باپ پر ہے، والاقربین، اپنے رشتہ داروں کے اندر جھانک کے دیکھ کہ کس کس کے عید کے کپڑے نہیں بنے،
اپنی بہنوں کو دیکھ حالت کیا ہے، ذمہ داری ہے نہیں، شادی کر دی 10 لاکھ کا جہیز دے کے تو فارغ ہو گیا، جداد ہے، باپ کا مکان ہے، باپ کی دکان ہے، یقین جان اس کے اندر تیری بیٹی کا تیری بہن کا حصہ ہے، دبائے گا کھا تو جائے گا، قبر کے اندر باپ کے جسم کو داغا جائے گا، اور پروردگار عالم اعلان فرمائے گا تو دکان تو چمکا کے آیا، مکان چمکا کے آیا، تو اپنے عہدوں کا وارث بن کے آیا، بیٹیوں کو واللہ اکبر اپنی وراثت میں سے حصہ کیوں نہیں دے کے آیا؟ کھیڑی کے غیور مسلمانوں، مدرسہ اسلامیہ تعلیم القرآن میں آنے والوں، خانقاہ نقشبندیہ میں آنے والوں، ہر سال وصیت رکھ کے اپنی جیب میں ڈالا کرو کہ میرے مرنے کے بعد بیوی کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، شوہر کا اتنا حصہ، جو میرا بال بچا ہو رہا ہے اللہ میں دے دینا اتنا حصہ۔ اوے لوگوں، پہاڑوں جتنا سونا صدقہ کر دے، پہاڑوں جتنی چاندی صدقہ کر دے، سارے اپنے مکان کو مدرسہ میں تبدیل کر دے، اپنی اراضی پہ خدا کے گھر بنا۔ اگر بیٹی کو حصہ نہ دے کے گیا، رب کعبہ کی قسم ہے تیری مسجد مدرسے بنانا تیرے کام نہیں آئے گا۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اور لوگوں تمہیں اللہ اکبر کراچی کا مدرسہ نظر آتا ہے، اور لوگوں تمہیں پنجاب کے مدرسے نظر آتے ہیں، تجھے اپنی بہن کے بیڑے کا حال کیوں نظر نہیں آتا؟ تجھے اپنا بھائی ریڑھی لگاتا کیوں نظر نہیں آتا؟ تیرے سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، ایک کو بلڈنگوں کا مالک بنا دیا، دوسرے کو ٹھیڑی میں میرا زیرو گاڈا لگانے کی ریڑھا لگانے کی جگہ نہیں ملی۔ بلڈنگوں کے وارث کا کیا حق ہے؟ بلڈنگوں کے وارث کی، مکانوں دکانوں کے وارث کی، ہول سیلر کی کیا ذمہ داری ہے؟ جو تیرے امیر کے گھر کا نہ پکتا ہے، وہی کھانا جب تک اپنے غریب بھائی کے گھر نہیں سجائے گا، رب کعبہ کی قسم ہے پروردگار عالم تیری طرف رحمت کی نگاہ نہیں اٹھائے گا۔ نماز پر، زکات پر زور دیا جا رہا ہے، تو فریضہ ہے، فرض ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، اس کے بغیر تو نجات ہی کوئی نہیں، اس کے بعد مسئلہ حل کوئی نہیں۔ اگر نماز نہ پڑھی تو ذرا کلمہ قابل قبول کوئی نہیں، اگر تُو نے زکات نہ دی تو ذرا ایمانی قابل قبول کوئی نہیں۔ یہ تو فرائض کے اندر شامل ہے۔ اے لوگوں، خدا کے حق کے ساتھ مخلوق کے حق کی بات کرو، پھوپھیوں کے حق کی بات کرو، ماسیوں کے حق کی بات کرو، خالوں کے حق کی بات کرو، بہن بھتیجوں کے حق کی بات کرو، بہن بھائیوں کے حق کی بات کرو۔ ہم تبلیغ میں با کمال ہو گئے، علم میں با کمال ہو گئے، ہم تصوف کی لائن میں ولی کامل بن گئے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، المیہ یہ ہے، پرسان حال یہ ہے کہ ہماری پھوپھیاں ہمارے سے ناراض ہے، ہماری خالائیں ہمارے سے ناراض ہے، ہمارے مامے ہمارے سے ناراض ہے۔ اور یہ لوگوں اپنی بیٹی کی شادی کرے گا، اپنے بیٹے کی شادی کرے گا، قادیانیوں کو بلائے گا، رافضیوں کو بلائے گا، صحابہ پر تبرہ کرنے والوں کو بلائے گا، کہ گھڑی کیا کرے، اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم کیسا مسلمان ہے، خدا کے اور مصطفیٰ کے دشمنوں کو دعوت دیتا ہے، اور بھائی سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، بہن کو دعوت نہیں دیتا، بھائی شادی میں نہیں آیا، بہن شادی میں نہیں آئی۔ ایسے کھانے کا کیا فائدہ؟ اللہ تھللے کھا گئے، شریف غریب کھا گئے، شریف کھا گئے، شریف کھا گئے۔ ایسی شادی کا کیا فائدہ جس میں تیرا بھائی دعاؤں کے ساتھ شامل نہ ہو سکا؟ ایسی برات کا تیرے بیٹے کی کیا فائدہ جس میں تیری بہن شامل نہ ہو سکی؟ یقین جان ان کے دل دکھائے گا، خدا راضی نہیں رکھے گا۔ اگر ان کو ہنسا کے جائے گا تو پروردگار عالم قبر میں ہنستا ہوا جائے گا، قبر میں سے ہنستا ہوا اٹھایا جائے گا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا دوپہر میں، رات میں، صبح میں، شام میں آپ جلسہ اٹینڈ نہ کرتے ہو۔ ہر کوئی میرا دل جلسہ کر رہا ہے، کوئی مسجد میں جلسہ کر رہا ہے، کوئی مدرسے میں، کوئی گراؤنڈ کے اندر جلسہ کر رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، عصر کی نماز کیا ہے ہوئے ہو؟ اب 9:45 ہونے کو ہے، کیا لے کے جا رہے ہو؟ نماز روزہ تو تمہیں پہلے ہی آتا ہے، زکات کے فضائل تمہیں پہلے ہی آتے ہیں، نماز کے واجبات تو پہلے پتہ ہے، سنن پہلے پتہ ہے، مفسدات پہلے پتہ ہے، مستحبات تمہیں پہلے پتہ ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، علماء کرام بڑے تہلنے سے اپنے اپنے انداز خطابت زور بازو دکھا کے چلے گئے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اٹھ کے یہاں کیا لے کے جاؤ گے؟ اگر میرا دل ہو 4 گھنٹے کے جلسے میں قرآن حدیث سن کر، اللہ کا فرمان، نبی اللہ کا احکام، نبی کا فرمان سن کر اگر تیرا دل بہن کے سر پر ہاتھ رکھنے کو نہیں گیا تو خدا کی قسم جلسے میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
سیرت مصطفیٰ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلسے میں اگر آنسو بہا بہا کر نعتیں پڑھنے کا، خطابت کرنے کا، سننے کا، میرے عزیزوں اس وقت فائدہ ہوگا جب ناراض بھائی کو یہاں سے جا کے اپنے گلے سے لگا لے گا۔ مامے نے رشتہ نہیں دیا ناراض ہے، تائے نے رشتہ نہیں دیا ناراض ہے، پھپھی نے رشتہ نہیں دیا ناراض ہے۔ خود ہی تو کہتا ہے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اگر پروردگار عالم نے جوڑا آسمان پہ نہیں بنایا، تیرے مامے کا کیا قصور ہے، تیری پھپھی کا کیا قصور ہے؟ جھیڑا کرنا ہے خدا سے کر، جھگڑا کرنا ہے خدا سے کر، ناراضگی کرنی ہے خدا سے کر۔ اگر تیرا مقدر پنجاب میں، میرا مقدر سندھ کے اندر ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے، اگر پھپھی نے انکار کر دیا تو یہ خدا کے حکم کا فیصلہ سنایا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو پھپھی کی کیا مجال تھی، مامے کی کیا مجال تھی، تائی کی کیا مجال تھی، خالہ کی کیا مجال تھی، تجھے بیڑے سے انکار کر کے بھیجتی۔ یہ تو رب کو منظور نہیں تھا۔ اللہ خود نہیں کہتا، خود نہیں گردن پکڑتا، خود نہیں مروڑتا۔ اللہ خود بیمار نہیں کہتا، اپنے بندوں کے ذریعے کلمہ دیتا ہے۔ میرے عزیزوں آج تک سارے انسان بتاؤ کہ اللہ نے کسی کو آ کے مارا، موت اللہ کی طرف سے، زندگی اللہ کی طرف سے، لیکن مارا اس نے، موت اس کی طرف سے آئی، گردن دبانے کے لیے اسرائیل علیہ السلام آیا ہے۔ یا تو اللہ کے فیصلوں کا انکار کر دو معاذ اللہ، یا تو اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو، ورنہ اپنے تائے چاچوں سے جا کے صلح کر لو۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ پہلے والدین، پھر رشتہ دار آ گئے، پھر یتیم مسکین آ گئے، وابن السبیل۔ اب چوتھے پانچویں درجے کو پہلے کے اندر لے آئے، اور پہلے درجے کو میرے عزیزوں آج تک ہم نے سمجھنے کا سوچا ہی کوئی نہیں۔ امتی اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسے معراج والا دولہا کہا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ محبوبہ 11 دن کے وقفے سے تیری بیوی، تیرا چھڑا سگا چچا، مردوں میں ابو طالب خیال کرنے والا، عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، تیرے ہر غم کو شیئر کرنے والی، تیرا ساتھ نبھانے والی، یہ تیری خدیجہ میرے پاس آ گئی، تیرا چچا میرے پاس آ گیا، دادا پہلے آ گیا، ابا تیری پیدائش سے پہلے میرے پاس آ گیا، اما 6 سال کی عمر میں چھوڑ کے چلی گئی، کملی والے تیرا بھائی کوئی نہیں، تیری بہن کوئی نہیں، میرا پیغمبر اب تجھے گلیوں کے اندر، مکے کی گلیوں میں روتا دیکھ رہے ہیں، تیرے سے کافر روتا دیکھ کے برداشت کرتے ہیں، خدا تجھے برداشت، خدا سے برداشت نہیں ہو رہا۔ طائف کی گلیوں میں پتھر پڑے، میں دیکھ رہا تھا، شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال ستایا گیا۔ محبوبہ تجھے جو تن پر جوڑا ہٹایا پہنا، اس میں 11 پیوند لگے، مجھے معلوم ہے تیرے پیر کی جتی جھوٹی تو نے شکوہ نہ کیا، 3 مہینے تیرے گھر میں چولہا نہ جلا، تو نے شکوہ نہ کیا۔ محبوبہ آ جا، یار پہ غم آتا ہے، یار تسلی دیتا ہے، محبوب پہ غم آیا، خدا تسلی دے رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاس بٹھایا محبوب عالم کو، ادنا ملنی کا کیا اعلان کیا، قریب آ جا، قریب آ جا۔ 70,000 نور کے پردے ہٹا دیے، فرمایا محبوبہ آج میں تجھے 1,000 دوں گا، جو میں نے آدم کو نہ دیا، نوح کو نہ دیا، ابراہیم کو نہ دیا، جو میں نے یوسف کو نہ دیا، میں نے یوسف علیہ السلام کو نہ دیا، یونس علیہ السلام کو نہ دیا، زکریا یحییٰ علیہ السلام کو نہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ دیا۔ آج میں تجھے اعزاز دوں تو ناراض تو نہیں ہوگا، خوش ہوگا۔ یا اللہ تیرے دینے سے کون ناراض ہوتا ہے؟ تیرے دینے سے تو بندہ لے کے خوش ہوتا ہے۔ فرمایا محبوبہ تجھے پتہ ہے ہم نے تجھے تسلی دینے کے لیے آج عرشوں کا دولہا بنایا، اور دوسرا تو آج تجھے اعزاز دینے کے لیے بلایا۔ یا اللہ کیا اعزاز ملے گا؟ ہر نبی کو نبی بنا دیا، میں نے تجھے ختم رسول بنانے کا ارادہ کر لیا۔ میرے محبوبہ آج عرش پر بلا کے ختم نبوت کا تاج تیرے سر پر سجا دوں، تجھے اعتراض تو کوئی نہیں۔
ساری نبیوں کی سرداری دے دوں اعتراض تو کوئی نہیں، الہ العالمین تیری حکمت تیرے معاملے تو جانے مجھے کیا اعتراض ہوگا۔ دوسرا مالک کائنات نے اعلان کیا، عرض کر اللہ پاک فرمانے لگے، فرمایا محبوبہ میں نے آپ کو آخری نبی بنا دیا، اگر آپ اس بات پر ناراض نہ ہو میں آپ کی امت کو آخری امت بنا دوں تاکہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے اور آپ کی امت کے بعد امت کا دروازہ بند ہو جائے۔ محبوبہ تیری امت ناراض تو نہیں ہوگی؟ الہ العالمین کیوں کر ناراض ہوگی؟ فرمایا محبوبہ یوں نہیں پوچھے گا کہ میں نے تیری امت کو آخری امت کیوں بنا دیا، الہ العالمین تیرے راز تو جانے تیری حکمت تو جانے۔ فرمایا محبوب پچھلی امتیں جایا کرتی تھی، اگلے نبی آیا کرتے تھے، اپنی امت کو آ کے بتلایا کرتے تھے، وہ قوم یوں کرتی تھی تم یوں نہ کرنا، وہ قوم اس پر میں مبتلا ہوئی، اس گناہ میں مبتلا ہوئی، اس قوم سے یہ ہو گیا تم تو یہ نہ کرنا۔ تو پچھلی امتوں کے عیب دوسروں پہ ظاہر ہوتے تھے۔ میرے محبوبہ تیرے چہرے کی قسم ہے، تیرے چہرے کی رعنائیوں کی قسم ہے، میں نے تیری امت کو آخری امت بنا دیا تاکہ بعد میں امت آئے گی کوئی نہیں، تیری امت کا عیب کسی پہ ظاہر نہیں ہوگا۔ محبوب حضور کا اللہ کا چہرہ دیکھنے لگے، الہ العالمین یہاں تو عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، میدان محشر میں کیا بنے گا؟ پر میں محبوبہ اس کا بھی میں نے انتظام کر لیا، راج والا دولہا جب تیری امت کے حساب کی باری آئے گی میں آدم سے لے کر نسل انسانی تک تمام کے درمیان پردہ کھڑا کر دوں گا، تیری امت کا حساب پردے میں لوں گا۔ کہنے لگے الہ العالمین مجھے تو کھڑا کرے گا، پر میں نانا محبوبہ آپ کی امت کو آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہیں کروں گا، درمیان میں پردہ ہی کر دوں گا۔ یا اللہ میں نے تو اپنی امت کا ساتھ نبھانے کا اس وقت تک وعدہ کیا، جب تک جنت میں نہیں جائے گی میں ان کا لڑ نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا محبوبہ میں کون سا آپ کو دور کر رہا ہوں، ادھر پردہ ہوگا، ادھر امت ہوگی، ادھر آپ کھڑے کر دیا جاؤ گے۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا تیری امت کے نام اعمال کو دیکھوں گا مجھے جلال آئے گا، جب میرا غصہ ان پہ برسنے لگے میں فوراً تیرا چہرہ دیکھوں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم میرا جلال میرے پیار میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ امت مجھے گناہ دکھائے گی، میں ان کے گناہ پہ پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ محبوب کو دامن پھیلا کے کھڑے ہو جانا، میں تیرے دامن کے اندر ساری برکتیں ساری رحمتوں کو ڈال دوں گا۔ یا اللہ اور کیا کرے گا؟ فرمایا محبوبہ ان کے چہرے کو دیکھوں گا، جہنم کے دروازے کھولوں گا، تیرا والدہا والا مکھڑا دیکھوں گا، فوراً جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دوں گا۔ یا اللہ اور کیا کرے گا؟ فرمایا محبوبہ علم کو دیکھوں گا، میرا کار برسے گا۔ میرے محبوبہ جب تو اپنا چہرہ دکھائے گا بس یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر مجھے دکھا دینا۔ محبوبہ جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، مجھے میری عزت کی قسم تیری امت کے گناہ معاف کر کے جنت الفردوس میں داخل کرنا میرا کام ہے۔ مالک کائنات سے ملاقات ہوئی، عرض کرنے لگی الہ العالمین مجھے ایک گلہ ہے۔ الہ العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرنے لگے الہی مجھے گلہ ہے۔ اللہ پاک فرمانے لگے محبوبہ تجھے کیا گلہ ہے؟ کہ یا اللہ پچھلی امتوں کے قد 60 گز کے کر دیے، میری امت کا قد 4-5 فٹ کا۔ فرمایا محبوبہ یہ پیار ہے جلال نہیں، یہ ان کے ساتھ میں نے تو نبری نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ میں نے پیار کیا۔ مجھے محبوب آپ کی امت کا پتہ ہے سارے امیر نہیں ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے، اگر 60 کا قد کر دیتا تو اتنا کپڑا کہاں سے لے کے آتے، اتنا کھانا کہاں سے لے کے آتے، اتنی روٹی کہاں سے لے کے آتے، اتنے بڑے بڑے مکان کہاں سے لے کے آتے، یہ پہاڑوں میں گھر کیسے بناتے۔ میں نے تیری امت کا قد چھوٹا کر دیا تاکہ تھوڑے کے اندر گزارا ہو جائے، تیری امت ذریعہ معاش کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ الہ العالمین مجھے ایک اور گلہ ہے، اللہ دوسری امت کو دوسرے لوگوں کو اتنا طاقتور بنا دیا، یوں کر کے ہاتھ مارتے ہیں پہاڑ میں سوراخ کر دیتے ہیں، پتھر 5 من کا اٹھا لیتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ الہ العالمین میری امت کو طاقتور کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا پچھلی امتوں نے پہاڑوں میں گھر بنا لیے، کھجور کے تنوں کے جتنے ان کے درخت تھے ان کے قد تھے۔ محبوبہ میں نے آپ کی امت کو کمزور بنایا، پچھلی امتوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، میں نے تیری امت کے قد چھوٹے کر دیے، میں نے کمزور بنا دیا تاکہ یہ خدائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ الہ العالمین پھر ایک گلہ مجھے اور ہے، فرمایا میرے حبیبہ بتا وہ گلہ کیوں ہے؟ الہ العالمین امت پہلی آئی، میری امت آخر کے اندر کیوں آئی؟ فرمایا محبوبہ اس کے اندر بھی راز ہے۔ آدم علیہ السلام کے ماننے والے کب سے قبروں کے اندر پڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، نوح علیہ السلام کے ماننے والے کب سے قبروں میں پڑے ہیں، کب سے جنت میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ محبوبہ میں نے آپ کی امت کو آخر میں پیدا کیا تاکہ قبر میں لیٹ کے زیادہ دیر جنت کا انتظار نہ
نہ کرنا پڑے. اس کے بعد امت بھی آئے گی, قیامت ہی آئے گی. اور میرے محبوبہ اس لیے میں نے آخر کے اندر پیدا کر دیا, مجھے میری عزت کی قسم آئے گی آخر کے اندر, لیکن جنت کے اندر سب سے پہلے چلی جائے گی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. واپس آئے پہلے آسمان پر, جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام کہنے لگے محبوب کیا لے کے آئے؟ اللہ کا جھولیاں بھر بھر کے لے کے آیا. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام کہنے لگے محمد تیرے مکھڑے کی قسم ہے, مجھے پتا تھا خدا تجھے مایوس نہیں بھیجے گا, خدا تیری جھولیاں بھر بھر کے بھیجے گا. کیا کیا دیا؟ جب محبوب نے گنایا تو آدم علیہ السلام خوشی میں جھوم اٹھے. فرمایا محبوبہ جب اپنی امت میں واپس لوٹے گا تو جا کے میں آدم علیہ السلام کا سلام کہہ دینا, کہہ دو وعلیکم السلام. پاپا آدم کہہ رہا ہے کہ میری اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا 4 باتیں, اللہ اکبر, 4 چیزیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. مجھے آدم کے ہوتے ہوئے مجھے ساری انسانیت کا باپ ہوتے 4 چیزیں نہیں ملی. پہلی چیز یہ فرمایا ہمارے سے لغزش ہو گئی, غلطی ہو گئی, مجھے جنت سے نکال دیا گیا. تیری امت جتنے بھی گناہ کرے گی, توبہ کرے گی, جنت کے اندر داخل کر دی جائے گی. فرمایا میرے سے غلطی ہوئی, میرا لباس اتار دیا گیا. تیری امت ننگے ہو کے گناہ کرے گی تب بھی اس کا لباس نہیں اتارا جائے گا. فرمایا میرے سے اگر لغزش ہو گئی, میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی گئی, تیری امت کتنے بھی گناہ کرے گی, میاں بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈالی جائے گی. فرمایا مجھ سے لغزش ہو گئی, میری توبہ کی قبولیت کے لیے مجھے میدان عرفات بتلایا گیا, مجھے مینا مزدلفہ بتلایا گیا. میں آدم علیہ السلام 40 سال تک عرفات کا میدان ڈھونڈتا رہا, مینا کا میدان ڈھونڈتا رہا, مزدلفہ کا میدان ڈھونڈتا رہا. وہاں تیری امت کے کیا کہنے, جس جگہ گناہ کرے گی وہیں کھڑے ہو کے معافی مانگے گی, اللہ فوراً اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. اتنے اعزازوں والی اللہ جل شانہ نے امت عطا فرمائی. لیکن میرے عزیزو, جس نے چند پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کا, اپنی زندگی کا سودا کر لیا, جس نے چند میرے عزیزو زمین کے ٹکڑوں کی خاطر بھائی کے گلے پہ چھری چلا دی, اپنے بھائی بہنوں کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا, ایمانداری سے بتاؤ کہ امت تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آئی تھی. اللہ اکبر. پتہ نہیں اس کے اندر توڑ کہاں سے آ گیا. اللہ کے واسطے آپس کے اختلافات کو ختم کرو. مسجد کے اندر داخل ہوتے ہو, امام صاحب سے کہتے ہو پنکھے پہ کتنی مٹی ہے, کبھی کبھی پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہو اوہ لگتا ہے آج میں کیوں نہیں پھرا, آج مسجد کی صفائی نہیں ہوئی. وضو خانہ دیکھ کے کہتے ہو محترم صاحب خادم کس چیز کی تنخواہ لیتا ہے. او خدا کے بندے, تجھے وضو خانے پہ گند نظر آ گیا, تجھے مسجد کی چٹائی پہ قلیل پہ گند نظر آیا. جو اندر گند کا اتنا بڑا پہاڑ لے کے بیٹھا ہے, نفرتوں کا گند لے کے بیٹھا ہے, لسانیت کا, قومیت کا گند لے کے بیٹھا ہے, آپس کے نفرت, آپس کے خلفشار لے کے بیٹھا ہے, بہن بھائیوں کی لڑائی اور جھگڑوں کا گند لے کے بیٹھا ہے, یار یاری سے کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, گند لے کے بیٹھا ہے. تجھے مسجد کے چٹائی پہ مٹی نظر آ گئی, جو گند کے پہاڑ تیرے سینے میں نظر نہیں آئے. اگر گندی جگہ پہ تیری نماز بھی ہوتی تو گندا دل لے کے آئے گا, خدا سجدہ کیسے قبول کرے گا. آج میری نمازیں مجھے فائدہ نہیں پہنچاتی, آج میرے روزہ مجھے فائدہ نہیں پہنچاتے. ایمانداری سے بتاؤ, ہم تو افطاری کے دسترخوان پر جب دائیں بائیں فرشتے آ کر بیٹھ کر آپ کے میرے لیے دعا کرتے ہیں, ہم تو افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے گلے کرنے لگ جاتے ہیں, پیٹ پیچھے برائی کرنے لگ جاتے ہیں, آسمان کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, او لوگو سحری پیا کرو, بے شک کھجور کا دانہ یا لسی کا گونٹ یا پانی کا گونٹ پیا کرو, اس سحری کھانے میں برکت ہے. اللہ اکبر. کیوں سحری کھانے والوں کے لیے آسمان کے فرشتے اتر کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ, اللہ اکبر, ادھر سحری بھی کھا رہے ہیں, ادھر بھابھی کا گلہ کر رہے ہیں, ادھر میرے عزیزوں اس کے ہاتھ کی پکی روٹی کھا رہے ہیں, اسے گالیاں بھی دے رہے ہیں, بیوی کا گلہ کر رہے ہیں, بھائی ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے, اٹھ کے جا رہا ہے. ایمانداری سے بتا, اتنے نفرتوں کی آگ اپنے سینے میں جلائے گا, رمضان المبارک کے روزوں کا فضال تجھے کیسے نصیب ہوگا. ہر آدمی پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہیں. عبد الحنان صاحب, اللہ اکبر, ایک روزے کا کتنا فدیہ ہے, مولوی صاحب 30 روزوں کا کتنا بنے گا. اور خدا کے بندوں غور کرو, کہتے ہیں مولوی صاحب روزہ رکھو, ہیپاٹائٹس کا مریض ہو, شوگر کا مریض ہو, مولوی صاحب روزہ رکھو, ہارٹ کا مریض ہو. خدا کے بندے روزہ رکھ, اللہ نے روزے میں شفا رکھی, حالت میں مر جائے گا, شہادت کی موت کا رتبہ پروردگار عالم عطا فرمائے گا. اس مہینے کے مقدس ہونے کا, بابرکت ہونے کا, متبرک ہونے کا اندازہ لگائیے. ممبر پر آ کر سرکار تشریف
چلے آئے. آپ نے صحابہ کی طرف منہ کیا, آپ نے فرمایا واہ واہ وہ آ گیا. صحابہ دائیں بائیں دیکھنے لگے, آپ نے پھر فرمایا واہ واہ وہ آ گیا. صحابہ دائیں بائیں دیکھنے لگے, واہ واہ وہ آ گیا. ایک ساتھی کھڑے ہوئے, قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون آ گیا؟ دروازے سے کوئی نہیں, اوپر سے کوئی نہیں, نیچے سے کوئی نہیں. آپ نے دونوں ہاتھ نبوت والے اٹھائے, واہ واہ وہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. 2 مہینے پہلے حضور دعائیں کر رہے ہیں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رجب کا چاند نظر آیا, نبوت نے میرے عزیزوں اپنا دامن پھیلا دیا, اپنے میرے عزیزوں رحمت والے ہاتھ پھیلا دیے, شفاعت والے ہاتھ پھیلا دیے. جن ہاتھوں کا قیامت کے دن خدا حیا کرے گا, لاج رکھے گا, وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے اللہ رجب شعبان کے مہینے میں برکت دے دے, اس کے صدقے سے اللہ مجھے رمضان کا مہینہ دے دے. اور میرے عزیزوں رمضان کا مہینہ کملی والا مانگ رہا ہے, بتاؤ اس مہینے کا کیا کیا فائدہ, کیا کیا ادب ہوگا. خدا آپ کو مجھے رمضان المبارک کے مہینے اور رمضان کے روزے رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے, تراویح میں قرآن سننے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. گھر گھر تراویح عام کر دو, مسجدوں میں, شادی ہالوں کے اندر, پارکوں میں اتنا قرآن سناؤ کرونا واپس چلا جائے. لیکن میں کیا کروں, تیری میری سمجھ میں آ گیا, گوروں کی سمجھ میں آ گیا, کالوں کی سمجھ میں آ گیا, یہودیوں کی سمجھ میں آ گیا, عیسائیوں کی سمجھ میں آ گیا. یہ کرونا اللہ اکبر, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو تمہارے پر مصیبت آئی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے آئی ہے, تمہارے ککرم کرتوتوں کی وجہ سے آئی. ویعفو عن کثیر. بہت سے معاملات کو پروردگار عالم کو درگزر کر دیتا ہے, لیکن جب پکڑنے پر آیا 3 سال پہلے نعرہ لگا, میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگا, اب لانگ مارچ میرے عزیزوں, پھر ملین مارچ, یہ مستورات مارچ میرے عزیزوں, یہ عورت مارچ, پھر مارچ کے اندر آ رہا ہے. خدا کے واسطے آئے کریمہ کا ورد پڑھو, رد کرو میرے عزیزوں, نفلی روزوں کا اہتمام کرو, صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرو, درود شریف کا گھر گھر میں اہتمام کرو, استغفار کا ختم اپنے گھر کے اندر کراؤ, سجدے میں پڑھ کے خدا کے آگے معافی مانگو, اللہ کو میری دھیرانی میری بہن ہو, اللہ کے رو کے دکھا دو. اگر پھر دوبارہ میری مرضی میری جسم کا نعرہ لگا, رب کعبہ کی قسم یہ نہ ہو خدا آسمان پر یہ ٹکڑے کو اٹھا کے زمین پر واپس نہ پھینک دے. 3 سال کے بعد تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا, جب غصہ ٹھنڈا ہوا مدرسوں کی بہاروں کو, مسجد کی بہاروں کو قائم کر دیا, بیت اللہ میں داخلہ شروع ہے, مدینہ شریف میں داخلہ شروع ہے. اگر دوبارہ یہ جملہ زبان سے نکلا, خدا کی قسم اللہ سانسوں کو نہ روک دے, پروردگار عالم دلوں کی دھڑکن کو نہ روک دے, الہ العالمین رحمت کا دروازہ بند نہ کر دے. مجھے مولانا عرفان صاحب کہہ رہے ہیں 120 کے قریب عالمات ہے تمہارے ٹیری شہر کے اندر, میری بیٹی تم نے کس لیے پڑھا, اللہ اکبر, تم مدرسہ بنا نہ بنا تو اپنا خاندان نہ بنا سکی, اپنی بہن کو دیندار نہ بنا سکی, اپنی ماں کو نہ بنا سکی, اپنی دیورانی جٹھانی کو نہ بنا سکی, اپنی بھابھی کو نہ بنا سکی. کیا فائدہ, مرد کی زندگی کے دین, مرد کی زندگی میں دین آتا ہے, رب کعبہ کی قسم دین گھر کے اندر آ جاتا ہے. جب عورت دین کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے, رب کعبہ کی قسم دین خاندان کے اندر آ جاتا ہے, دین نسلوں کے اندر آ جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ میری بچیوں کو عقل دے, اللہ اکبر. میرے عزیزوں سجنے کے بجائے, بیوٹی پارلر میں جانے کے بجائے, اللہ ان کو قرآن والے ادارے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے پہلے کچھ لوگ گزرے جنہیں خدا کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ فرما رہا ہے ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے نبی کے غلام ایمان لے کے آئے. آج میرے عزیزوں ہمارے پاس غلام میں رسول کا نعرہ ہے, لیکن میرے عزیزوں اس کی تباہ نہیں کمزوری پڑی ہے. اللہ اکبر, کیسے غلام تھے جو تن من دھن میرے نبی پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ اکبر, بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے. علماء کرام نے لکھا ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی اور آ کے رحمت والے نبی کے کان میں کہنے لگی کملی والے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, مجھے اپنے نکاح میں قبول فرما لیے اور قبول فرما لیں. آپ نے فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. اللہ اکبر, مایوسی اس کے چہرے پہ ٹپکنے لگی. آپ نے فرمایا اگر میں اپنی جگہ تیرے لیے کوئی دولہا پسند کر دوں تجھے اعتراض تو کوئی نہیں. مسکرا کے کہنے لگی اللہ کے نبی اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی, بچیوں کے لیے ماں باپ پسند کرتے ہیں, میرے لیے دولہا اپنا کلال پسند کر رہا ہے. صحابہ کرام بیٹھے, آپ نے فرمایا کوئی ہے اس سے شادی کرے گا جسے شادی کی حاجت ہو. ایک نوجوان ہوتے اللہ کے نبی میں رحمت والے نبی نے اس کو اوپر سے نیچے دیکھا, حالت کیا, پیر میں جوتی کوئی نہیں, سر پہ ٹوپی اگال کوئی نہیں, تن کے اوپر کرتا کوئی نہیں, پیمد والا
دامن پہنا ہوا ہے تو کرے گا؟ مکان ہے کوئی نہیں، کاروبار ہے کوئی نہیں، کوٹھی ہے کوئی نہیں، جھونپڑی ہے کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب اس پر اللہ کے نبی اگر یہ چیزیں میرے پاس ہوتی تو میں اپنا کرتا نہ بنا لیتا۔ حق میں تیرے پاس ہے اللہ کے نبی نہیں، سونا کوئی نہیں، چاندی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا کوئی لوہے کا ٹکڑا وہ بھی کوئی نہیں، کوئی تانبے کا ٹکڑا نہیں، کوئی سلور کا چھلا کا کملی والے میرے پاس کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں چلا جا، یا رسول اللہ غریبی چہرے پر جسم پہ ٹپک رہی ہے، بتاؤ میری کون معاونت کرے گا؟ پاک پیغمبر نے فرمایا کچھ تو تیرے پاس ہوگا۔ جو تہمت جو لنگی پہن رکھی تھی اس کا پلو ہاتھ میں پکڑ لیا، اللہ کے نبی بس یہ میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کام بن گیا، ایسا کر اس کو آدھی پھاڑ لے، آدھی سے اپنا سطر چھپا لے، آدھی سے دے دے، یہ رات کو بستر بنا لیا کرے گی اور نماز کے وقت مصلی بنا لیا کرے گی، تجھے قبول ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آدھی چادر بھی قبول ہے۔ وہ کہنے لگے نا جی نا، میں نے آدھی چادر بھی کوئی نہیں دینی، پہلے پھٹی پڑی ہے آدھی سے دے دوں تو باقی کا کیا کروں گا؟ اب وہ کہہ رہی ہے نکاح کر دو، نکاح تو نے کرنا۔ اللہ اکبر، حق میں تیرے پاس کوئی نہیں۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمائے ذرا اللہ اکبر، تیرے پاس تانبا نہیں، لوہا نہیں، پتل کوئی نہیں۔ جی فرمایا تیرے پاس میں تیرے سے کچھ پوچھوں بتائے گا؟ یا رسول اللہ تجھے کچھ قرآن زبانی یاد ہے؟ کہا جی ہاں وہ مجھے یاد ہے۔ کیا یاد ہے؟ سورہ احزاب مجھے یاد ہے، سورہ واقعہ یاد ہے، سورہ مزمل، سورہ یاسین، 2-4 سورتیں یاد ہیں۔ آپ اس نوجوان لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا بیٹی کا جی ابا، اللہ اکبر، بیٹی کیا جو حکم فرمایا جتنا تجھے سے قرآن یاد ہے، حق میں کئی وقت میں وہ قرآن تجھے یاد کرا دے تو کیا تجھے قبول ہے؟ مسکرائی اور کہنے لگی واہ جی واہ، کام بن گیا، دنیا کی بچیوں کو مال مل گیا، رب کعبہ کی قسم مجھے مبارکباد دو، مجھے آمنہ کا لال مل گیا۔ یہ اتباع ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، چہرہ نبی کی غلامی والا کوئی نہیں، لباس نبی کی غلامی والا کوئی نہیں۔ میں تمہیں سکھر کے ماڈرن شہر میں نہیں بھیجتا، تم پھیڑی کے دیہات میں بازار میں چلے جاؤ، ایک ٹیلر ماسٹر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کپڑے کے ڈیزائن بتائے گا لیکن اس کے پاس حضور کے لباس کا ڈیزائن کوئی نہیں۔ میرے عزیزو ٹیلر ماسٹر کے پاس چلو، گھر کے اندر عورتوں کے کپڑے سینے والوں کے پاس چلو، وہ تمہیں طرح طرح کی ورائٹوں میں سی کے دکھائیں گے لیکن انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف سے لباس سینا نہیں آتا، حضرت حفصہ جویریہ اما عائشہ کا کرتا، آپ کی سلوار آپ کی قمیض بنانی نہیں آتی، رحمت والے نبی کے کرتے کی لمبائی کیا تھی، آپ کا کالر کیسا تھا، آپ کے بازو کہاں تک ہوا کرتے تھے، رحمت عالم تحمد کتنا اونچا باندھا کرتے تھے، حضور کا لباس کس رنگ کا ہوتا تھا، کملی والے کو کون سے رنگ کا لباس پسند تھا، کملی والے کون سے لباس کو پسند کیا کرتے تھے۔ اب غلام رسول ہے، نبی کے لباس کا پتہ نہیں، نبی کے کردار کا پتہ نہیں، نبی کے گھر میں کتنے برتن تھے، پانی پینے کے کتنے پیالے تھے، اللہ کے نبی کا بستر کیسا تھا، خدا کے پاک پیغمبر کے گھر کی حالت کیا تھی۔ سنو میرے عزیزو، مکان بڑا بنانا ناجائز کوئی نہیں، مکان کوٹھی بنگلہ بنانا، مالا بنانا، میرے عزیزو فلیٹ لینا حرام کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزو اگر نہیں ملا تو اس پر خدا کی شکری نہیں، اگر اللہ نے جھونپڑی دی تو تب بھی شکر کرو، کچا مکان دیا تب بھی خدا کا شکر کرو۔ پاک پیغمبر کا حجرہ کتنا بڑا تھا، لمبائی چوڑائی کتنی بڑی تھی، اللہ اکبر۔ ادھر ام المؤمنین سیدہ عائشہ آرام فرمایا کرتی، ادھر کملی والے آرام فرمایا کرتے، جب میرا نبی تہجد کے لیے اٹھتا اما آرام فرما رہی ہوتی، رحمت والا نبی اٹھ کے نماز کی نیت مانگتے، پھر رکوع میں جاتے، جب سجدہ کرنے کی باری آتی اما عائشہ کے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے اور اشارے میں بتلاتے عائشہ اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لے، محمد کو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اتنی شانوں والے نبی کے امتی ہو کر مکانوں پہ لڑ رہے ہو، بھائیوں سے بہنوں کو مکان کے لیے عدالت کے اندر لے کے آ رہے ہو، بھائی کو عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہو آج کے بعد میرے بھائی سے رشتہ کوئی نہیں، مرنے کا مقام نہیں، ماں باپ کے رکھنے پہ لڑائیاں کر رہے ہو، بہن دروازے پر آ جائے لڑائیاں کر رہے ہو، اور نصیبوں والے لوگ ہو، میں نے دنیا کے ملکوں کے اندر جا کے دیکھا رب کعبہ کی صرف بہن بیٹی بہو کی بیوی کی ماں کی تمیز کوئی نہیں۔ خدا کا شکر ہے پاکستان کے اندر رحمتیں بہار ہیں، اللہ بھلا کرے علماء کرام کا، اللہ بھلا کرے ایک تاریخ کا،
جس کو میرے عزیزوں تحریک فضل الرحمان کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں یہ تحریک ایک فرد واحد کی نہیں ہے، یہ تحریک پوری جماعت کی ہے۔ اللہ اکبر، اکابرین کی تحریک ہے۔ اس کا تحریک نے میرے عزیزوں اس جماعت نے بیڑا اٹھایا، بزرگ بھی شامل ہیں، مرد بھی، جوان بھی، عورت بھی، عالم بھی، جاہل، سارے شامل ہیں۔ ان کا مقصد روٹی کپڑے مکان کا نعرہ نہیں، ان کا مقصد یہ کہ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام قائم ہو جائے، دنیا کے اندر اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے، نبی کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائے۔ ایک قائد جمعیت ہے جس کو دنیا مولا فضل الرحمان کے نام سے یاد کرتی ہے، ایک قائد سندھ ہے جس کو راشد شمروں کے نام سے یاد کرتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، علم ہے تو یہ بوڑھے ہیں تو جوان، لیکن ایمان کتنی قوت ہے، پوری دنیا کے باطل سے انہوں نے ٹکر دے رکھی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا ان کا رونا، ان کی محنتیں کام آئیں گی، رب کی دھرتی پہ خدا کا نظام نظر آئے گا، رب کی دھرتی پہ مصطفیٰ کی غلامی نظر آئے گی۔ اور لوگوں، ایسے لوگوں کو، دینداروں کو اسمبلیوں کے اندر لے کے آؤ، آگے لے کے آؤ، ان کو میرے عزیزوں اپنے پیشوا بناؤ، ان کے رہنمائی حاصل کرو، ان کی غلامی میں آؤ، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ انشاءاللہ رہی مدارس دینیہ کی بات، یہ کھوکھلے دعوے کرنے والے 1400 سال سے دعوے کر رہے ہیں مدرسے بند کریں گے، مدرسہ کسی کے باپ سے بند نہیں ہوگا، مسجد کسی کے باپ سے بند نہیں ہوگی۔ لوگوں نے دل لگا کے دیکھ لیا، لوگوں نے زور لگا لیا، جو بند کرنے پر آئے تھے خدا نے سانسوں کو بند کر دیا۔ مسجد مدرسہ کل بھی کھلا تھا، آج بھی آباد ہے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک آباد رہے گا۔ آپ اس کے بعد کاری میں تعاون کرو گے انشاءاللہ تعالی، ہر لحاظ سے تعاون کرو گے، اللہ تمہارے تعاون کو قبول فرماوے۔ سارا مجمع اپنے احساس، گناہوں کا احساس کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے۔ 3 مرتبہ زبان حال سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ وہ بڑا کریم ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا نا مجھے توبہ کے لیے میدان عرفات میں جانا پڑا، بھیڑی والو تم اپنے گھر میں بیٹھ کے توبہ کرو، اللہ یہی توبہ قبول فرمائے گا۔ تم نے توبہ کر لی، اللہ نے قبول فرما لی۔ رہی مدارس دینیہ کی بات، میرے چاند پیارو، اللہ کی قسم ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ کوئی نہیں، انہیں باہر سے کوئی این جی او پیسہ نہیں دیتی، یہ مدارس دینیہ آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں۔ یہ کھیڑی کی کامیابی، دین کامیاب اور دینی درسگاہ الحمدللہ مفتی محمد عرفان صاحب زیدہ مجدہ اور تمام اراکین اور تمام کھیڑی والے یہاں سے دوسرے مدرسوں کے لیے تعاون جاتا ہے، پوری دنیا کے دینی مدارس کے لیے تعاون جاتا ہے۔ یہ مدرسہ آپ کی عطاؤں کا، وفاؤں کا، آپ کی نگاہوں کا متمنی ہے۔ اب میرے عزیزوں بتاؤ، انہوں نے جگہ خریدنی ہے مدرسے کے لیے اور سامنے پلاٹ موجود ہے، اب بتاؤ اس مدرسے کے لیے آپ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو میرے عزیز؟ کہاں ہے مفتی صاحب؟ آج دعا بھی کرنی اور تعاون کرنا ہے۔ جب اس مدرسے کی، وہ پلاٹ کی میرے عزیزوں، جب اس کی قیمت آپ کے سامنے آئے گی آپ تعاون کرو گے میرے عزیزوں؟ اگر 2-4 آدمی اس کا آپ ارادہ فرما لیں، وقت کی بڑی قلت ہے، میرے بھی دریا خان منی جانا ہے میرے عزیزوں پروگرام کے لیے، وہاں میں نے 11 بجے کا ٹائم پتہ اللہ کس وقت پہنچا ہے۔ آج سفر بڑا بے ترتیب ہوا، دن میں شہزاد پور تھا، پھر میرے بھائی یوسف، میرا یہ بھائی سلیم، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ہر جگہ میرا سہارا بنتے ہیں، بھائی عزیز صاحب، رشید صاحب، اللہ انہیں بہت عزت والی زندگی سے دے، کپڑے کا ان کا کام ہے، دعا فرماؤ۔ پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا، ٹانگ کی ہڈی میں فریکچر تھا، اللہ نے سنبھال دیا، اللہ نے ان کے بچوں کو ان کو سلامت رکھا، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ کوئی مدرسے والا ان کے پاس سے بغیر دعا لیے نہیں جاتا، بغیر دعا کی نہیں جاتا، اللہ ان کے مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ ہاں کپڑے کا کام ہے، 1 نمبر کوالٹی، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی 2 نمبری نہیں، اور یہی وجہ ہے یہ اللہ کے دین کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ان کا حکم ہوا، مفتی صاحب کی ملاقات ہوئی بھائی یوسف صاحب کے ہاں کھانے پہ، ان کا حکم ہوا، میں نے کہا سفر بڑا بے ترتیب کہ میں خانپور سے جاؤں گا شہزاد پور، اللہ کی قسم ساری رات میں نے سفر کیا، صبح شہزاد پور پہنچا، وہاں سے زور کے بعد چلا، اب یہاں سے پھر دریا خان مری میں نے جانا ہے، بیتوکس، آپ میری دعا بھی فرمائیں، خیر و سلامتی کے ساتھ سواری کو اور لاری کو اللہ منزل مقصود تک پہنچائے، ان پروگرام والوں کو بلاج رکھے۔ بس تھوڑا سا تقاضا ہے، دیکھو بھائی، ایک تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے کے لیے، چہرے پر داڑھی سجانے کے لیے تیاری کرو، اللہ کی قسم کوئی پتہ نہیں، موت سے پہلے یہ سنت کو چہرے پر سجا لو، سکون والی، عزت والی مسجد مدرسے کے اندر حج کرتے ہوئے، عمرے کرتے ہوئے موت آئے گی، وگرنہ میرے عزیز و نبی کی سنت کے تاریخ ہوں گے۔ ہمارا حال ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کیسی قبروں کے اندر جا رہی ہے۔ دوسرا جوڑ ہو رہا ہے پوری دنیا سے، اللہ کی قسم پوری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، سارے عالم نہیں، سارے جاہل نہیں، کچھ پڑھے لکھے، کوئی دیندار ہے، بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک پنڈال میں، ایک گارے کے اوپر، ایک مٹی کے اوپر،
جب کوئی سہولیات نہیں رہنے کی، 5 دن بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ دین میری زندگی میں سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اللہ ان کی فکر پر پورے عالم کی ہدایت کے فیصلے فرمائے گا۔ آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں لگے رہو گے میرے عزیزوں، بات چلے 4 مہینے کے لیے ساری زندگی لگاؤ گے انشاءاللہ، ملکوں میں پیغام لے کے جاؤ گے انشاءاللہ، اور سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنو گے۔ کل جمعۃ المبارک ہے، بتاؤ اللہ کے راستے میں کون دین دل لگائے؟ نیت کرو انشاءاللہ کہ کل میں انشاءاللہ سروزہ لے کے جاؤں گا، پکی بات ہے، جنہوں نے پکی نیت کی اٹھ کے کھڑے ہو کے دکھائے انشاءاللہ کل میں اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے جاؤں گا۔ کون کھڑا ہوتا ہے میرے؟ ایک جماعت ہو انشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 2 جاؤ، کھڑے رہیے، 1 2 اٹھ کے کھڑے ہو، بیٹھ اٹھ کے کھڑے ہو کے کل سے میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ 2 3 جماعتیں اپنے آس پاس کے علاقے میں جائیں گی، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو سجانے کے لیے اب کون ارادہ کرتا ہے کہ میں داڑھی شریف کو چہرے پر سجاؤں گا؟ کٹانی نہیں، چھوٹی نہیں کرنی۔ آپ ذرا اپنے احساس کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، کیا یہ چہرہ حضور کو دکھانے کے قابل ہے کہ اللہ کا سامنا کرنے کا؟ اگر نہیں ہے تو وہ چہرہ ایسا بنا لو جیسے میرا نبی حکم دے کے گیا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تابعداری میں ہو۔ بس آپ بھی 2 منٹ ہے کہ میرے عزیز و مدرسے کا کچھ معاملہ ہے، اللہ کی قسم یہ بزرگ شخصیات ہیں۔ آپ ہمارے سے پوچھیں، ہم دن رات مدارس دینیا کی دینیا کی یقین کرو کارگزاری سامنے رکھتے ہیں۔ ایک دن میں 4 5 مدرسوں میں جانا ہوتا ہے، اساتذہ اکرام 6 7 مہینے کی تنخواہوں سے محروم ہے۔ مدارس دینیا کا یقین کرو آٹے والے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، پرچون والے کا۔ آپ ایک مرتبہ تعاون کر کے تھک جاتے ہو، نہیں، سال کی ترتیب، پورے ہر مہینے کی ترتیب ہو، ہر مہینے بندہ باندھ لے، مفتی صاحب 1000 روپے میں دوں گا، 500 روپے میں دوں گا، 200 روپے میں دوں گا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ساتھ ہی ایک پلاٹ ہے جس کو خرید کر مدرسے کے اندر شامل، مسجد میں شامل کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ حضرات سے عرض کیا کہ جب مفتی صاحب آپ کے پاس آئیں اور آپ کے بتلاویں کہ یہ مدرسے مسجد کی جگہ ہے، بھئی اتنے کی ہے، تو آپ کا تعاون کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ نبی علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ گاہے گاہے تعاون کرتے رہو گے؟ اپنی فصلوں کا عشر، اپنی زکات، اپنے مال کی زکات، اپنے مال کی میل، اللہ اکبر، دیکھو تم اپنے مال کی میل دے رہے ہو، اس میل پر اتنی محنت ہو رہی ہے، انہیں سچے سچے قرآن کے حافظوں کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اس اجتماع کو اللہ قبول فرمائے، کامیابی سے اللہ سے ہمکنار فرمائے، اللہ پاک 5 وقت کا نمازی بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابعدار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ، پہلے دعا ہو چکی اور کامل ولی نے کامل دعا کی ہے، اے اللہ پاک اس دعا کے نیچے ایک اور دعا ہو رہی ہے، الہ العالمین جو پہلے دعا ہو چکی، ہماری اس دعا کو اس دعا کا سہارا بنا کر اپنے فضل کاملہ سے اللہ کو قبول فرما لے۔ جو حضرت پیر جی نے ولی کامل پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری سید ذات ہیں، یا اللہ سادات ہیں، جو تیرے سے مانگا ہے الہ العالمین، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ جتنے مسلمان مرد اور دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرما دے۔ بھائی یوسف صاحب کے والد محترم بھائی عبدالعزیز صاحب کے بھائی، یا اللہ جو قدسی صاحب، یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے تمام کی مغفرت فرما دے۔ کل مومنین مؤمنات، ہمارے بھائی محبوب صاحب ان کی والدہ محترم مفتی عرفان صاحب، ان کے عزیز رشتہ داروں میں جتنے حضرات آج کے اس سالانہ اجتماع کے اندر معاونین بنے، پروردگار عالم جزائے خیر عطا فرما، ان کا دینا قبول فرما، جو ان کے دنیا سے چلے گئے مغفرت کا سبب بنا دے، جو اللہ موجود ہے ان کے لیے ہدایت کا سبب بنا دے، ساری دنیا کے اندر خیر کے پھیل جانے کا ذریعہ بنا دے، گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، پریشانیاں ختم فرما، مسئلے سارے حل فرما۔ بھائی سلیم صاحب کی کان کا مسئلہ اللہ نے اپنے پیروں پر کھڑا فرما، بچوں کی سرپرستی کرنے، دینداروں کی سرپرستی، دینی اداروں کی سرپرستی کرنے والا بنا۔ ان کے بھائیوں صاحب، اللہ ان کے بھائیوں میں سنجوگ محبت پیدا فرما، ان کی بہو کو اللہ تو صحت عطا فرما، گھر والی کو صحت عطا فرما، اللہ جل شانہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولاد کو نیک بنا دے، ہر سال ہر میرے شریفین کا مہمان بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے مدینہ شریف میں افطاری سحری کے لیے قبول فرما لے، بیت اللہ کے طواف کے لیے رمضان کے مہینے میں قبول فرما لے، جمعے کے لیے اللہ کریم آپ ہمیں قبول فرما لے۔ مفتی عرفان صاحب بڑے تہ دل سے اور بڑی لگن کے ساتھ یا اللہ دین کے پھیلنے کا کام کر رہے ہیں، پھیلانے کے لیے اللہ اپنی کوشش کاغذوں کو بروئے کار لا رہے ہیں،
اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے، اندر باہر کی جو بیماری اللہ تو ختم فرما دے، اللہ ان کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر اہلیان ٹھیری پر سلامت فرما، یا اللہ ہمارے قائد جمعیت کی حفاظت فرما، قائد سندھ کے اللہ کو حفاظت فرما، جو عزم جو ارادہ لے کر اللہ پھر رہے، اپنی ذات مقصد نہیں، تیرا دین پوری دنیا کے اندر نفاذ شریعت کا نظام قائم ہو، اللہ تو ان کی مدد فرما اور ہمیں ان کا ساتھ دینے میں اللہ معاون بنا دے، الہ العالمین دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، ٹیڑی سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں پر، پاکستانوں اللہ تو اپنا فضل فرما، کشمیر فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، انڈیا کے اندر اللہ جو ہو رہا ہے اللہ تو رحم فرما دے، ہماری بچیوں پہ رحم فرما دے، ہمارے مسلمانوں پہ رحم فرما، حرمین شریفین کی بہاروں کو قائم و دائم فرما، اللہ ہر سال ہمیں اس راستے کا مہمان بنا، ہر سال اس راستے کا مہمان بنا، اللہ پاکستان کو یا اللہ خوبیوں سے یا اللہ نواز دے، یا اللہ کامیابیوں سے نواز دے، افواج پاکستان جو سرحدوں پر حفاظت کرے اللہ اس کو حوصلے بلند فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، زندگی اسلام والی دے دے، موت کامل ایمان والی نصیب فرما، اور بھائی اس کے سال کے بچے قرآن حافظ کر رہے ہیں، الہ العالمین ان کے ذہنوں میں اور جتنے بچوں کے سر پہ دستار بندی اور جو عالم بن رہے ہیں اللہ ان کے ذہنوں کی کل ذہنی کو اللہ ذہن کی تیزی میں اللہ تبدیل فرما دے۔